سر یہ بتائیے گا، آپ قانونی معاملات پر بھی اپنی پارٹی کو مشاورت فراہم کرتے ہوں گے۔ 9 مئی کے واقعات ہوئے، خاصا وقت گزر گیا، پہلے کور کمانڈرز اجلاس ہوا، پھر اس کے بعد قومی سلامتی کمیٹی اجلاس ہوا، وہاں سے پریس ریلیزز آئیں، پھر فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی، ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں آپ کے لیڈرز، دعوے، اور پھر اس کے بعد ابھی قرارداد قومی اسمبلی سے پاس ہو گئی کہ آرمی ایکٹ 1952 کے تحت کارروائی کی جائے ایک جماعت اور اس کے قائد کے خلاف، لیکن کارروائی کا آغاز خان صاحب کے خلاف آپ نہیں کر پائے۔ اس کی 2 وجوہات میرے خیال میں ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں، یا تو آپ کے پاس کوئی ٹینجیبل ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ جس سے آپ ان کو کنیکٹ کر سکیں 9 مئی کے واقعات سے براہ راست، دوسری یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کسی مصلحت کا شکار ہو گئے ہیں۔ ایگزیکٹلی سٹیٹس کیا ہے؟ بہت شکریہ عیسیٰ صاحب، کوئی ایسا نہ تو مصلحت ہے، نہ کوئی مصالحت ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے، اور ہمارے پاس ٹینجیبل ایویڈنس، کوجنٹ ایویڈنس ہے اور ہمارے ایجنسیز کے پاس خاص طور پہ، اور جس کو ریبٹ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اٹ ول ٹیک 1 ویک اور مور، زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ حالات جو ہیں یکسر تبدیل ہو جائیں گے۔ اور جو فارمیشن گروپ کا جو اعلامیہ ہوتا ہے، حافظ صاحب بھی جانتے ہیں، حافظ صاحب، پولیس صاحب، اور اسی طرح محترم چترالی صاحب، کہ وہ بڑا ہی خاص الخاص گروپ ہوتا ہے جو فارمیشن گروپ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے اس میں جو ایویڈنس ہے 1 سال کی، بلکہ اس سے پہلے کی بھی 2014 کی، اس میں بہت سارے اور بھی لوگ ملوث ہیں جن کا بہت کچھ ہو رہا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، میں نام نہیں لے سکتا، جو پکڑے گئے ہوئے ہیں کچھ 2014 والے پہ تو کارروائی نہیں ہوگی نا؟ ہم تو نہیں، میں یہ نہیں میں کہہ رہا، میں ریفرنس ود دا کانٹیکسٹ ایک بات کر رہا ہوں۔ تو یہ باقی جو آتے ہیں، جو ملٹری ٹرائل ہوتا ہے 2D کے تحت، اس سے جو ٹوٹل اس کا 27 سے 32 دن ہوتے ہیں جی، اور اس کے بعد پھر اپیل ہوتی ہے چیف آرمی صاحب کے پاس، پھر ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں۔ تو اس لیے یہ ملٹری ٹرائل ہوگا، ڈیفینیٹ ہوگا، اور اس میں کوجنٹ ایویڈنس پیش کریں گے، اور اگر کسی کے خلاف کوجنٹ ایویڈنس نہیں ہے تو ہی ول بی آنریبلی ایکویٹڈ، وہ بری ہو جائے گا اس میں سے۔ اس لیے تو پہلے بھی طے ہوا ہے کہ جس کے خلاف کوئی ایویڈنس شہادت ہوگی اسی کے خلاف جو پروسیکیوٹ کیا جائے گا، ادروائز نہیں کیا جائے گا۔ لیکن انٹرنیشنلی اس کے اوپر ظاہر ہے کہ جہاں پر بھی سوال آتا ہے، بات آتی ہے ملٹری کورٹس کی، تو مغرب بھی بہت سینسٹیو ہے، ہمارے دوست ممالک بھی کو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ رد عمل آ بھی رہا ہے آلریڈی، کچھ سفیر I did international law from Switzerland. There are so many countries جہاں پہ اس قسم کے حالات میں ملٹری ٹرائل ہوتا ہے، اور انہیں جس طرح برطانیہ میں ہوا تھا سزائیں دی گئی تھی۔ تو یہ ہوتا ہے، غیر معمولی اقدامات میں غیر معمولی جو سٹیپس ہیں وہ لینے پڑتے ہیں، اور اسی طرح جیسے اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا تو ساری جماعتوں نے بیٹھ کے اس پہ یہ بات کی تھی۔ مجبوری یہ ہے سمپل اس میں کہ ابھی آپ دیکھیں گے، اور ابھی ہیومن رائٹس اور موم بتی گروپ ہے، میں خود مطلب ایک سارا میرا لا اس میں ہے اور کام بھی کر رہے ہیں اس پہ، لیکن یہ موم بتی گروپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں پہ ہیومن رائٹس ہے وہاں پہ ہیومن رانگز بھی ہیں۔ کس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اپنی ہی عمارتوں پہ اپنے ہی جہاز جلا دو؟ ایک آدمی اپنی طرف گول کری جا رہا تھا فٹ بال، there is no justification. اس لیے ادروائز ہماری کوئی، لیکن کوشچن یہ ہے نا، دیکھیں سر، کوشچن یہ ہے کہ جلاؤ گھراؤ کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں، دہشت گردی کے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ بھی ہے ہمارے، 780A کا آپ کا پرچہ ہوتا ہے، بغاوت سے لے کے ہر قسم کے آپ کے پاس تعزیرات موجود ہیں۔ تو یہ جو پروسیس ہے، اس پروسیس کے دوران یہ نہ ہو نا، اب یہ خدشہ ہے کہ آپ کا GSP پلس سٹیٹس کا ریویو، اس کا غالباً آغاز ہو چکا ہے یا 1 ہفتے تک ہونے والا ہے۔ اس میں آپ نے بہت سے کنونشن سائن کیے ہوئے ہیں، فار ایگزامپل انٹرنیشنل کنویننٹ فار سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس وغیرہ وغیرہ۔ میں اس کا ممبر رہا ہوں، اور اس میں میں نے لانے کے لیے GSP پلس سٹیٹس I did a lot of work، اور لاہور میں ہم نے سینٹرل جب میں منسٹر تھا ہیومن رائٹس کا، اس میں ہم بنایا ہوا ہے، اور 27 کنونشن ہے اس میں، جس میں ڈفرینٹ ساری مطلب 3 ہمارے 4 ہیومن رائٹس کے، باقی دوسرے ہیں۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا فوجی عدالت، یہ 1952 جو ہے یہ اسی آئین کی پیداوار ہے جی، اور کوئی آپ کو سیپریٹ نہیں عدالتیں بن رہی، یہ اسی کانسٹیٹیوشن کی پیداوار ہے۔ تو اس پہ اگر کسی کو اعتراض ہوگا تو دے کین اپروچ ٹو سپریم کورٹ، مطلب اس میں جا سکتے ہیں کہ ہم آپ میں نہ چلائیں، جس طرح پاکستان بار کونسل نے بھی کہا کہ ہم نہیں، ہم پاکستان جائیں گے، اپنا سپریم کورٹ جائیں گے۔ تو لیکن جس قسم کے حالات بن گئے ہیں، میں تو بلکہ ایک اور آخری بات شاید ہوگی آپ کی، تو میں تو چاہتا تھا کہ جو عمارتیں جل گئی ہیں ان کو ایسی رہنے دیا جائے تاکہ آنے والی نسلوں کو بتایا جائے کہ یہاں پہ کس نے یہ کیا تھا۔ صحیح، بہت شکریہ سندھو صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، کیونکہ مجھے ظاہر ہے کہ وقت کم ہے، پروگرام کو کنکلوڈ بھی کرنا ہے نا۔ خان صاحبہ جو ہے وہ ہمیں لندن سے جوائن کریے، ذرا پہلے لندن سے صورتحال سن لیں گے کیا ہے۔ السلام علیکم سفینہ، کیسی ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سفینہ بتائیے گا، 2 اہم معاملات چل رہے ہیں، جہانگیر ترین استحکام پاکستان پارٹی بنانے کے بعد اپنی پارٹی کو مستحکم کرنے کے بجائے وہ لندن چلے گئے۔ لندن میں کون سا استحکام وہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ میاں صاحب سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟
فی الحال تو جہانگیر ترین جو ہے انہوں نے اسٹریٹ سے اپنا میڈیکل چیک اپ کروایا ہے 2 دن پہلے. میاں صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہونی ہے جو ڈیو ہے. ہمارے سورسز کا کہنا ہے کہ میاں صاحب سے وہ ان کے گھر پر ملاقات کریں گے. فی الحال ابھی ان کی کوئی ملاقات میاں صاحب سے نہیں ہوئی ہے. کوئی غالباً میاں صاحب سے سوال بھی ہوا, انہوں نے سوال کا جواب دینے سے بھی گریز کیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ میاں صاحب عموماً ہاتھ کے اشارے سے ہاں نہ کچھ تو کہہ دیتے ہیں. جی میاں صاحب لگتا ہے کہ آج کل شاید وہ پاکستان کی بدلتی ہوئی سیاست اور سیاست کے پیچھے جو ریاست کے ہاتھ ہیں ان کو محسوس کرنا شروع ہو گئے ہیں. کیونکہ جب شاید قاسم کے ابا کی پارٹی کو توڑا پھوڑا گیا تھا تو شاید ان کو لگا کہ یہ تمام جو لوگ ہیں شاید ہمیں بینیفیشری ہماری پارٹی کے ساتھ جوائن ہو جائیں گے. لیکن اب جو اطلاعات ہیں کہ میاں صاحب کو بہت اچھی طرح سے محسوس ہو رہا ہے کہ پلان کچھ اور چیز کا ہے, شاید آنے والے وقت میں ان کی پارٹی کو ان کو کوئی فائدہ نہ ہو سکے. صحیح. تو میاں صاحب خود پاکستان آ رہے ہیں, نہیں آ رہے, اس کی کوئی تیاری چل رہی ہے؟ فی الحال ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے پاکستان آنے کے. ان کے لوگ لکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, وہ مہینے میں 2-3 ڈیٹس دیتے رہتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ کو جا رہے ہیں. یہاں کے جو ہمارے لوکل صحافی ہیں وہ بھی ڈیٹس دیتے رہتے ہیں. فی الحال ناشی صاحب کا فائنل نہیں ہے پاکستان جانا. صحیح. اچھا مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ عادل راجہ صاحب جو ہیں وہ وہاں پر بیٹھ کر ایک کے بعد ایک ویڈیوز کر رہے تھے, وہ اچانک جو سوشل میڈیا سپیس ہے اس سے غائب ہو گئے. ان کے بارے میں اطلاع چل رہی تھی انہیں گرفتار کر لیا ہے, کیا سٹیٹس ہے ان کا؟ جی کل ان کو نیشنل جو کرائم ایجنسی ہے انہوں نے انویسٹیگیشن کے لیے بلایا تھا. ان کے وکیل کے بقول کے 8 گھنٹے ان کو ڈیٹین رکھا گیا ہے اور اب وہ ضمانت کے اوپر رہا ہو گئے ہیں. سو یس پولیس نے انویسٹیگیشن کی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ جس کاز کی وجہ سے جس لا کے اکارڈنگ انہوں نے اٹھایا ہے وہ بہت سیریس ہے, وہ نارمل نہیں ہے. ورنہ ہوتا ہے کہ وکیل کو ایکسس دیا جاتا ہے, نارمل پولیس اسٹیشن میں بلایا جاتا ہے, لیکن یہ ایسا نہیں تھا. ان کو اسپیشل کسی مقام کے اوپر بلایا گیا تھا جہاں پر ان کی انویسٹیگیشن کی گئی تھی اور ابھی ان کو فی الحال تو ضمانت کے اوپر رہا کر دیا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ پولیس سے پوچھے بغیر اپنی موومنٹ شاید نہیں کر سکیں گے. صحیح. بہت شکریہ سفینہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, لندن سے اپڈیٹ کیا. چترالی صاحب ناؤ بیک ٹو لندن کا تو ہم نے سن لی صورتحال, لندن میں کیا چل رہا ہے. وہ کراچی کی طرف بھی ایک طوفان بڑھ رہا تھا, وہ سلو ڈاؤن ہو گیا, لیکن سیاسی طوفان ہمارے پاس اسی طریقے سے معاشی طوفان جو ہے وہ بھی موجود ہے. تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو فیل اس وقت تھی گوئنگ بیک ٹو جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا کہ ایک لمبا سیٹ اپ, عبوری سیٹ اپ, ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ کوئی سلوشن ہے؟ آپ انتخابات کو ڈیلے کر کے کیا آبجیکٹیو اچیو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جہاں تک جماعت اسلامی پاکستان کا تعلق ہے, میں تو جماعت اسلامی کا نمائندہ ہوں. جماعت اسلامی پاکستان اس بات کی سخت مخالفت کرے گی انشاءاللہ, بلکہ ہم تحریک چلائیں گے کہ الیکشن اپنے تاریخ سے وہ ڈیلے ہو, اس کے خلاف ہم جائیں گے اور ہم احتجاج بھی کریں گے اور اس کی مخالفت بھی کریں گے. لیکن صورتحال اس وقت قومی اسمبلی میں یہ ہے کہ جو بعض دوستوں سے ہم اپنے کلیگوں سے ملتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ بعضی ان میں سے ان کی رائے یہ ہے کہ کام ہو گیا ہے, راستہ صاف ہو گیا ہے, 8 اکتوبر کو الیکشن ہونا ہے, الیکشن کرانا ہے. لیکن اس میں سے بعضی دوست ہیں جو مختلف پارٹیوں سے, دونوں پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے راستہ صاف نہیں ہے. جب تک راستہ صاف نہیں ہوگا الیکشن کا نہیں ہونا چاہیے. تو وہ تو مختلف وہ بھی بتاتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے کہ اسمبلی کی مدت بھی جو ہے 6 ماہ کے لیے مؤخر کیا جائے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو عبوری حکومت ہو اس کی مدت جو ہے بڑھا دی جائے. بہرحال پاکستان میں کیا ناممکن چیز بھی ممکن ہو جاتا ہے. یا تو 6 ماہ میں نا آپ کچھ اچیو کر لیں, آپ کو بڑا مائل سٹون اچیو کر لیں, آپ کو بہت بڑا معاشی انقلاب لے آئیں, آپ پاکستان کی صورتحال کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیں, لوگوں کے حالات بہتر کر دیں, اپنا امیج امپروو کر لیں. 6 مہینے مزید کرسی سے چمٹے رہنے سے آخر ایسا کیا ہے جو اچیو ہو جائے؟ کانسٹیٹیوشن میں بہت واضح ہے, جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ 90 روز یا 60 روز دونوں صورتیں موجود ہیں. جہاں تک چترالی صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع, آرٹیکل 232 بالکل واضح ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں اسمبلی کی توسیع. ایمرجنسی کیا ہے؟ کل وزیر قانون کہہ چکے ہیں ملک میں کوئی ایمرجنسی کی صورتحال نہیں ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کے تحت معاشی ایمرجنسی کی صورت نہیں، اگر معاشی ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جاتی ہے تو پاکستان کا اس کا مطلب یہ ہے پاکستان ڈیفالٹر جا رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سرمایہ کاری نکالیں. آپ اگر معاشی ایمرجنسی کی طرف جائیں گے تو آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے اور آپ پاکستان مزید میرے خیال میں یہ عملان تو ڈیفالٹ ہو چکا ہے جی. آپ دیکھیں، اب نظر گئے جب آپ کے کل آمدن 7,000 ارب روپے 7 ٹریلین ہے، 7 ٹریلین جو آپ قرضے میں دیتے ہیں، عرض کر رہا ہوں جی، اور بجٹ میں اب وہ دینا ہوئے کیونکہ وہ ان کے ساتھ معاہدہ ہے. آپ کے پاکستان کے جو دوست ہیں بہت مضبوط دوست ہیں، پاکستان کے دوست بہت مضبوط دوست ہیں. پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور آپ نے دیکھا کہ روس سے ہم نے تیل منگوایا، اس کی ادائیگی جو ہے وہ چائنیز یوان میں ہو رہی ہے، وہ ڈالر میں نہیں ہو رہی. صحیح.